السلام علیکم دوستوں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو سول سوسائٹی کی ہمیں ڈیلی سننے کو ملتی ہیں ہم ٹیچرز کو کہ ماسٹر پڑھاندے نہیں ہے گے، ماسٹر حرام کھاندے ہے گے، ماسٹر کرپشن کر دے، ماسٹر ویلے بیٹھے رہندے ہیں۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ میں ان ساری باتوں کو منو جملہ مانتا ہوں کہ جی ماسٹر کرپٹ بھی ہے، ماسٹر نہیں پڑھاتا، ماسٹر ٹائم پہ نہیں آتا، ماسٹر ویلا بیٹھا رہتا ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ سن 2005 سے آپ نے گریجویٹ ٹیچر بھرتی کری، 2009 سے 2017 کی بھرتی میں آپ کے پاس ماسٹر ٹیچرز ہیں اور آپ کا میرٹ 80% تک آپ کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ کے پاس ایم فل پی ایچ ڈی جو پرائمری اسکولوں کے اندر ٹیچر موجود ہیں، لیکن سسٹم میں بہتری کیوں نہیں آئی؟ کیا وہ ماسٹر کی وجہ سے آئی کہ آپ کے سسٹم کی وجہ سے آئی؟ آپ نے ماسٹر نہیں آتا، آپ نے اے یوز رکھے ہوئے ہیں، آپ نے چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ نے ایم ایز رکھے، آپ نے 10 قسم کے ڈپارٹمنٹ ٹیچر کے اوپر حاوی کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا رزلٹ 0 ہے۔ اب دوسری بات ہم کرتے ہیں، ماسٹر کرپشن کرتا ہے۔ مجھے ایک ایسا سنگل کیس بتا دیں کہ ایسا ٹیچر چاہے وہ 14ویں اسکیل میں ریٹائر ہوا، 16ویں میں یا 20ویں کے اندر ریٹائرڈ ہوا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جس نے 25 سے 40 سال اپنی سروس کی اور اپنی گورنمنٹ کو اپنی جوانی کے دن دیے، وہ جب 25 سے 30 سال 35 سال سروس کرنے کے بعد کوئی ایک ایسا ٹیچر مجھے دکھا دیں جس کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عدد پراڈو یا کوئی بنگلہ یا کوئی اچھی جگہ پہ گھر موجود۔ اس کے مقابلے میں آپ چلے جائیں، ایک آپ کا ایم پی اے، ایک ایم این اے، آپ جس کو سلیکٹ کرتے ہیں 5 سال کے لیے، اور 5 سال پہلے اس کے حالات دیکھ لیں اور 5 سال بعد اس کا پروٹوکول، اس کے حالات دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک ٹیچر جس نے 25 سال سروس کی اور ایک ایم پی اے جو 5 سال کے لیے آیا، اس کے کیا کہتے ہیں حالات و واقعات میں کتنا فرق ہے، اس کے رہن سہن میں، اس کی پراپرٹیز کے اندر کتنا فرق ہے۔ سیم کیس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہماری بیوروکریسی کو لے لیں۔ ٹیچر 18ویں اسکیل کا ہے، لیکچرار ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، پروفیسر ہے، آپ کا ایک ڈی سے 18ویں گریڈ کا ہوتا ہے، 19 20 میں جا کے ریٹائر ہوتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا کسی شہر کے اندر بنگلہ ہوگا، اس کے نیچے کم از کم کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی ہوگی، نہیں تو گاڑیوں کا پروٹوکول ضرور ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کسی ایک ٹیچر کو آپ بتا دیں کہ بھائی یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے بعد یہ بنگلہ، اس کے بعد یہ زمینیں پڑی ہوئی ہیں، مان لیا ٹیچر کرپٹ۔ اب میں آپ سے جو بات کرتا ہوں کہ تیسری بات، ٹیچر نہیں پڑھاتے، میں اس بات پہ بھی آپ کی ایگری کرتا ہوں، ٹیچر نہیں پڑھاتے۔ مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ ٹیچر کے پاس ایسا کیا میکانزم ہے کہ وہ جا کے بچوں کے دماغ میں ڈال؟ کیا ٹیچر کے پاس کوئی ڈرل مشین ہے وہ دماغ کھولے بچوں کا اور جو اس نے پڑھایا ہے وہ اس کے اندر انڈھیل دے؟ ٹیچر کے پاس ایک ہی میکانزم ہے کہ بھائی وہ بورڈ جائے کلاس میں، ٹھیک ہے، کلاس میں جائے اور جا کے پڑھائے، باقی بچے کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کو یاد کرتا ہے، کیسے اس کو سیکھتا ہے، کیسے۔ یہ ٹیچر کا کام، اور ٹیچر کا تو پلس کام ہے کہ ان سے فیڈ بیک لے، اس نے جو پڑھایا وہ اس بچوں نے ابزارو کیا، اس نے کتنا کیا۔ لیکن ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اتنے کیا کہتے ہیں پست علاقے سے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کاپیاں ہیں، نہ ان کے پاس پینسل ہے، اور پلس ان کی جو اٹینڈنس ہیں وہ ہفتے بعد آتے ہیں۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ لوگوں کے بچے پرائیویٹ پڑھتے ہیں، آپ کا بچہ 2 دن اسکول نہیں جاتا، تیسرے اسکول سے میسیج آتا ہے، ہم لوگ میسیج کر کے تھک جاتے ہیں، ماں باپ بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ بتائیں ٹیچر کے پاس ایسی کیا اتھارٹی پاور ہے کہ ٹیچر بچے کو کیا کہتے ہیں لے سکیں؟ آپ ٹیچر کے پاس بچے کو ڈانٹنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ ٹیچر کے پاس بچہ نہیں آتا کلاس کے اندر، اس کو پوچھنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چلیں نہیں پوچھتے، ہم ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، مار تو دور کی بات، ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے پاس ٹیچر کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ بچہ فیل ہو رہا ہے آپ اس کو فیل کر دیں۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کوئی ایک ایسا ٹیچر میں دکھا دیں جو بچے کو فیل کر دے، اس کا ہیڈ یا آپ کا ڈپارٹمنٹ اس کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ اور بچوں کو بھی پتہ ہے کہ میں آؤں گا اسکول کے اندر یا نہیں آؤں گا، میں اگلی کلاس کے اندر پروموٹ ہو جاؤں۔
اب مجھے یہ بتائیں، جب آپ تیسری تک یا پانچویں تک کسی بچے کو پاس فیل نہیں کر سکتے تو آپ کیا بہتری لے کے آئیں گے؟ آپ کی فلٹریشن جا کے لگتی ہے مڈل کے اندر، جا کے مڈل میں آپ اس کو فیل کرتے، اور مڈل کے اندر فیل ایسا ہوتا ہے اسٹار لگا کے آپ اس کو پاس کر دیتے، اور وہ آپ کی جو مین فلٹریشن لگتی ہے وہ 9th کلاس میں جا کے لگتی ہے، جہاں پہ بورڈ کے ایگزام ہوتا ہے، اور وہاں پہ بچہ کیا کہتے ہیں پاس نہیں ہوتا، اور آپ کا رزلٹ سیدھا ڈکلائن کر کے 20% 30% کے اوپر آتا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں ٹیچر کیا کریں؟ ٹیچر آپ کے دماغ میں نہیں ڈال سکتا، ٹیچر آپ کو پڑھا سکتا ہے، آپ کی نوک پلک سنوار سکتا ہے، آپ سے فیڈ بیک لے سکتا ہے، لیکن جب آپ فیڈ بیک دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کلاس میں آنے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر آپ ٹیچر سے ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ 100% رزلٹ دے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ سن 2005 سے 2017 تک بھرتی ہوئی موسٹ کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، اور یہی لوگ پرائیویٹ کے اندر پڑھا رہے تھے تو رزلٹ اورینٹیڈ تھا، اور جب یہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آئے آپ کا رزلٹ کا ڈاؤن فال آ گیا۔ کیا وجہ؟ کیا ٹیچرز کے اندر فالٹ؟ ایک ٹیچر میں ہوگا، 2 میں ہوگا، 10% میں ہوگا، 20% میں، کیا سارے ٹیچر کے اندر یہ فالٹ ہے؟ جب آپ نے ٹیچر کو کوئی پاور ہی نہیں دی، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ نہیں آتا اسکول کے اندر، آپ رسپانسیبل ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو فیل آپ نہیں کر سکتے، بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، کام وہ کر کے نہیں آتا، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کہیں گے آپ کو پتہ ہے بچہ اسکول چھوڑ جائے گا، بچہ اسکول چھوڑ جائے گا، آپ کو ریٹینشن کا مسئلہ آ جائے گا، ریٹینشن کا مسئلہ آ گا، آپ جا کے کیا کہتے ہیں انکوائریاں بکتے رہیں گے۔ اب مجھے بتائیں ٹیچر کرے تو ٹیچر کرے کیا؟ آپ نے 10 محکمے ٹیچرز کے اوپر بٹھا دیے چیک اینڈ بیلنس کے لیے، پہلے آپ نے ٹریننگز کے کے اوپر ڈیٹیز بٹھائے، پھر آپ نے اے یوز کو امپاور کیا، آپ نے ایم ایس کو دیا، آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس ہے، لیکن سسٹم وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو کیا ٹیچر سارے ہی خراب ہے؟ کہ ٹیچر کی وجہ سے نہیں پرابلم ہے؟ کبھی آپ نے سسٹم کو چیک کیا کہ سسٹم کے کیا فلاز ہیں؟ کیا بچے نہیں سسٹم کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے؟ میں مانتا ہوں اس ہر جگہ پہ ایسے سچویشنز نہیں ہوگی، لیکن میجورٹی ایریاز پہ جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ یہی سچویشنز ہے، بچہ آنے کو تیار نہیں ہے اسکول کے اندر، والدین اتنے غریب ہیں ان کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں سر ہم بچے کو پڑھائیے کہ بچی روزی روٹی کمائیے۔ تو مجھے آپ بتائیں اس صورتحال میں ٹیچر کرے تو ٹیچر کرے کیا؟ لیکن جہاں ہم جائیں ہمیں سننے کو ملتا جی ویلے بیٹھے رہتے ہیں، پڑھاتے ہی نہیں ہے، چھٹیاں کرنے۔ بھائی چھٹیاں، مجھے ایک چیز بتائیں، چھٹیاں ٹیچر کہتا ہے کہ آپ ہمیں چھٹیاں دیں، آپ ہمیں کہیں گے 9 سے 5 بجے تک پڑھائیں، ٹیچر نہ پڑھائیں تو ہم رسپانسیبل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو سسٹم بنا ہوا ہے، جو عید شبرات کی چھٹیاں ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں، ٹیچرس تو نہیں کہتا، یہ تو آپ کے سسٹم نے دی ہوئی ہے، آپ سسٹم کو ختم کر دیں۔ ٹیچر تو پڑھانے کو راضی ہے، ٹیچر تو سردیوں میں بھی آتا ہے، ٹیچر گرمیوں میں بھی آتا ہے، ٹیچر تو آپ کا کیا کہتے ہیں بچوں کو چھٹی دے آپ اسکول میں موجود ہوتا ہے، ٹیچر نے تو انکار نہیں کیا پڑھانے سے، تو آپ کے سسٹم نے آپ کو چھٹیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، آپ چھٹیاں بند کر دیں، ٹیچر آپ پڑھا لیں گے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیوں آپ کا گراف اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہا ہے؟ اب آپ کو صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس سال کی جو بکس ہیں وہ آپ کی چھٹیوں سے 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے آئی ہیں، اور آپ نے چھٹیوں کے فوراً بعد آپ نے فرسٹ ٹرم کا ایگزام لے لیا۔ اب مجھے بتائیے ٹیچر کہاں سے پڑھائے گا؟ پلس ٹیچروں کی دوسری ڈیوٹی آپ نے لگا دی، سینسس کی ڈیوٹی ہوئی۔ آپ یقین کریں گے ایک اسکول کے اندر 12 ٹیچر ہیں جس میں سے 8 ٹیچروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی۔ اب مجھے بتائیں یہ ڈیوٹیاں ٹیچروں نے لگوائی، آپ ان کو انکار کر دیں، آپ کے پاس ووٹ ڈپارٹمنٹ آپ ان سے کروا لیں، آپ اس کے بعد ووٹ ویریفیکیشن کی ہے وہ آپ کی ٹیچرس ڈیوٹی کر رہا ہے، پہلے پولیو کی ہوتی تھی وہ ٹیچر کر رہا ہے، اب خیر پولیو کی ڈیوٹی سے جان چھوٹ گئی ہے تو آپ باقی ڈیوٹیز آ گئی ہیں، کہیں پہ گندوں کا سینٹر تو وہ ٹیچر بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، تو ٹیچر کرے تو ٹیچر کرے کیا؟ ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ ٹیچر کے پاس آپ نے کیا ایسی وہ گیدڑ سنگھی دی ہے جس سے ٹیچر بچوں کو کیا نام ہے ایک 0 سے اٹھا کے ہیرو۔ اچھا ہمارے پاس اکثر لوگ ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں جی وہ دانش اسکول میں آ گیا فلاں میں آ گیا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جی سی یونیورسٹی گورنمنٹ کالج ہے، ٹھیک ہے، اس کا میرٹ ہی 93 سے شروع ہوتا ہے، 90 پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا سارے بچے یا تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، جو نہیں بنتے وہ کوئی بیوروکریٹ بن جاتے ہیں، اچھی پوسٹوں پہ نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ملائی کے بعد جو چھاچ بچتی ہے وہ چھاچ ہمارے پاس آتی ہے،
ہم اس چھاچ کو کیا کہتے ہیں اوپر لے کے جاتے ہیں. جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں مجھے یہ بتائیں, جو بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہوں گے ان کے پاس 400 کی تعداد ہے جن کا شہروں کے اندر نام ہوگا, کیا 400 کے 400 بچے اپنے میرٹ بنا لیتے ہیں؟ میرٹ بنتا ہے 6 سے 7 بچوں کا, باقی بچوں کا کیا؟ جب ہمارے پاس بچہ ہی وہ آیا ہے جو بلو ایوریج ہے یا مڈ ایوریج ہے, جس کے مارکس ہی ہمارے پاس مر کے پاس ہوئے ہیں, آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آپ کو آئنسٹائن بن کے دکھائے؟ تو یہ ٹیچر کے پاس ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں میرے مزید, نہ کوئی ایسا کوئی ٹیکنالوجی ہے. ٹیچر کا کام ہے کلاس میں آنا اور پڑھانا. اس کے لیے آپ نے اے یوز رکھے ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ نے ایم ایز رکھے ہوئے ہیں, اس میں آپ نے ٹی ٹیز رکھے, آپ نے 10 محکمے ٹیچروں کے پیچھے لگائے, لیکن رزلٹ آپ کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹیچرس کے اندر مسئلہ نہیں ہے جناب, مسئلہ آپ کے سسٹمز کے اندر ہے. جب تک سسٹم نہیں صحیح ہوگا تو آپ کا مسئلہ سالو نہیں ہوگا. اور سسٹم کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی بندہ ہلکا بھی اور سسٹم آپ کا اچھا ہو تو ہلکا بندہ بھی کیا کہتے ہیں سسٹم میں آ کے اس کا حصہ بن جاتا ہے اور سسٹم کا چلانا شروع ہو جاتا ہے سسٹم. اور جب آپ کا سسٹم ہی صحیح نہیں ہے تو اس میں جتنا مرضی اب اچھا بندہ نہیں ہے اس سسٹم کے اندر آ کے وہ بھی ڈفر اور ڈم بن جاتا ہے. تو میری اپنی سول سوسائٹی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی جب آپ کسی کی بات کرتے ہیں تو اس کے حقائق کو پہلے جانچ لیا کریں کہ حقائق کیا ہے. باقی میں نے آپ کو مثال دی کرپشن کی, تو کوئی آج کو پھر ایک آپ اوپن چیلنج ہے, تو آپ کوئی ایسا 20ویں اسکیل کا 18ویں اسکیل کا یا 14ویں اسکیل کا ماسٹر یا لیکچرر یا پروفیسر کوئی ایسا دکھا دے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد عالیشان بنگلوں میں رہ رہا ہو اور جس کے بعد 2 سے 4 کروڑ کی گاڑی ہو, لیکن اس کے مقابلے ہماری بیوروکریسی لے لیں, آپ ہماری سیاستدان لے لیں, کوئی بھی لے لیں, میں کسی کو ٹارٹ نہیں کر رہا, صرف ایک کمپیریزن کر رہا ہوں, آپ کو ایک آئینے کا دوسرا رخ دکھا رہا ہوں اپنی سول سوسائٹی کو جو ہم پہ تانا زن ہوتی ہے کہ جناب ماسٹر کچھ نہیں کرتے. بھائی ماسٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا آپ نے. جب تک آپ ماسٹروں کے ہاتھ میں ماسٹروں کو امپاور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, تب تک آپ سسٹم کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. دعاؤں میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.